انسان ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے رشتے میں بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کئی ایک موقعوں پر دینی اور مذہبی لوگ ان کے درمیان وجہ نفرت بن جاتے ہیں۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں شالوم، سلام اور السلام علیکم۔ پیارے عزیز دوستوں، ناظرین، آج کے اپنے اس پروگرام کا آغاز حسب سابق اس دعائے خیر کے ساتھ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات قدوس آپ کو اور آپ کے گھرانے کو ہمیشہ بڑی برکت دے اور آپ اس کی حفاظت اور سلامتی میں ہوں، آمین ثم آمین۔ ہمارا موضوع ہے، مضمون ہے تبصرہ بخاری شریف، اور ہم آپ کے لیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ مسلسل اس کے اوپر پروگرامز کو سن رہے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بخاری شریف کا نام بھی نہیں سنا، پڑھا بھی نہیں، اور پڑھا ہے تو سمجھا نہیں، ان کے لیے ہمارے پروگرام بہت ہی معاون ثابت ہوں گے کہ وہ مسلم اور کرسچن دنیا کے درمیان میں صحت مند مکالمے کا آغاز کرنے کے لیے یا بات چیت کرنے کے لیے آمادہ ہوں اور وہ صاحب برکت، صاحب حکمت بھی ہوں۔ آئیے ہم سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور آج ہم آپ کو ایک بہت بڑی بات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ صفحہ نمبر اس کا جو ہے وہ 186 اور 187 بخاری شریف کا، اور یہ جلد نمبر 1 ہے، والیوم 1 ہے۔ تو صفحہ نمبر 186 کے اوپر ایک حدیث مذکور ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا کہ ہم سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں نے انس بن مالک سے کہ پیغمبر اسلام نے ایک گنوار کو دیکھا کہ مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اس سے کچھ نہ بولو۔ اب یہ بریکٹ میں انہوں نے ڈالا ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے ایک گنوار کو، عرابی کو یا بدو کو دیکھا کہ وہ وہاں پیشاب کر رہا ہے تو لوگوں نے اس کو ڈانٹا، آپ نے فرمایا اس سے کچھ نہ بولو۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا۔ یہ جی حدیث کے اندر بات آئی ہے۔ ایک اور حدیث پڑھ کے پھر اور بات کریں گے۔ اس سے اگلی حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، ایک گنوار کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا، لوگوں نے اس کو للکارا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا چھوڑو، جانے دو، اور جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں ایک بھرا ہوا پانی کا ڈول بہا دو، کیونکہ تم لوگوں پر آسانی کرنے کو بھیجے گئے ہو اور سختی کرنے کو نہیں بھیجے گئے۔ دو حدیث میں نے صفحہ نمبر 186 کی آپ کو سنائی ہیں، لیکن یاد رکھیے پہلی حدیث میں لکھا تھا کہ پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ پانی منگایا، اس پر بہا دیا۔ تو یہ پتہ رسم آج بھی ہے کئی ممالک کے اندر کہ اگر اہل سنت جو سنی کثیر تعداد میں پوری دنیا میں موجود ہے، اور بالخصوص وہ عقیدتی سنی ہے، وہ عاشق رسول سنی ہیں، بریلوی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر وہاں تبلیغی جماعت آ جائے ان کے بستر بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اگر وہابی آ جائے، ان کی تعلیمات اور پریکٹسز میں بات سے عمل ہے کہ وہ پریکٹیکلی اپنی مساجد کو دھوتے ہیں کہ یہاں پہ مشرک آ گیا، یہاں پہ پلید آ گیا، اور یہی احوال جو ہے وہ وہابیوں اور اہل حدیثوں کے درمیان میں ہے کہ وہ کہتے ہیں جناباً یہ مشرک ہیں، جو سنی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، یہ کافر ہے، منافق ہے، واٹ ایور۔ تو یاد رکھیے پیغمبر اسلام نے تو یہ کیا تھا کہ بدو آ گیا، اس نے پیشاب کر دیا، آپ انسانوں کو مسجد میں داخل ہی نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ اور بھیا جب آپ اپنا دین سکھانا چاہتے ہیں، آپ نہ قرآن کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں، اس کے اوپر گستاخی قرآن کا مقدمہ کر دیتے ہیں، نہ آپ مسجد میں جانے دیتے ہیں، نہیں جی آپ ناپاک ہو۔ تو یاد رکھیے اس بات کو
کہ جو پیغمبر اسلام کا رویہ تھا بخاری شریف کی حدیث کے مطابق وہ آپ کا نہیں ہے، وہ بدو تھا جو مسلمان نہیں تھا، لیکن آپ اپنے مسلمان بھائی کے مسجد میں داخل ہونے پر سنی جو لوگ ہیں، بریلوی لوگ جو ہیں، مزاروں، پیروں اور عاشق رسول کا دم بھرنے والے جو لوگ ہیں، وہ اپنی مسجدوں کو دھوتے بھی ہیں اور ان کے اوپر بند بھی کر دیں کہ یہاں تم نہیں کچھ ایسا کر سکتے ہو۔ اندازہ کیجئے اب ہم کس بات کو مانیں؟ پیغمبر اسلام کے اس عمل کو مانیں یا پھر یاد رکھیے کس کو مانیں؟ جو آپ کر رہے ہیں کون سچا ہے؟ وہ ٹھیک کر کے گئے یا آپ ٹھیک کر رہے ہیں؟ یہ دعوت فکر ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان، باقیوں کو جہنم میں بھیجنا، کافر کہنا اور بد دعائیں کرنا، یہ سب کچھ شامل ہے۔ آپ کہیں کہاں بد دعا کی جاتی ہے؟ آپ جمعے کو خطبہ سنیں، مولوی صاحب کے جو ہے وہ خطبے کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں 3-4 وہ باتیں کہتے ہیں، یہود و نصارہ کے اوپر غلبہ عطا فرما، ہندوؤں کے اوپر، اور ان کو تباہ کر دے، ان کو برباد کر دے، یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں۔ آئیے ذرا ایک اور حدیث کو بھی سن لیتے ہیں، 2 حدیثیں سنیں گے۔ پیج نمبر 187 پہ لکھا ہے کہ ایک گنوار مسجد میں آیا اور ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا، لوگوں نے اس کو جھڑکا، پیغمبر نے کہا، منع فرمایا، اور جب وہ پیشاب کر چکا تو پیغمبر نے حکم دیا ایک ڈول پانی اس جگہ پر بہا دو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے انہوں نے کہا کہ بچے کو پیغمبر کے پاس لائے، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگوایا اور اس پر ڈال دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس وہ کسی کو لے کر آئے، چھوٹے بچے کو، آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اس نے آپ کے کپڑے پر موت دیا یعنی پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگا کر اس پر چھڑکا اور اس کو دھویا نہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے تو وہ دھویا بھی نہیں اس کو، یہاں پہ لکھا ہے کہ صرف اس پر پانی چھڑک دیا، دھویا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور حدیث بھی ہے اور وہ بھی سن لیں کہ حذیفہ سے کہا کہ پیغمبر ایک قوم کے پاس آئے، وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کیا، پھر پانی منگایا، میں پانی لایا، آپ نے وضو کیا۔ اب لکھیں سباتتا قومن فبالا قائمن، کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب جناب ہر بات پہ آپ فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے تو بدو کو پیشاب کرنے پہ مسجد کے اندر پانی بہا دیا، آپ بچے کو اٹھایا، اس نے پیشاب کر دیا، تھوڑا سا پانی چھڑک لیا، دھویا نہیں۔ اور پھر یاد رکھیے جو یہ بات ہے جی وہ کافر جی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، لعنت ہوگی، یہ ہوگا۔ تو مجھے یہ بتائیے، تفسیرہ بخاری شریف ہمارا مضمون ہے، یہ حدیث جو لکھی ہے بابل بول قائمن و قائدن، تو یہ اس کو بتائیے کہ یہ کون سی حدیث ہے جو لکھی ہوئی ہے کہ آپ اس حدیث کو کیسے انالائز کرتے ہیں، تجزیہ کریں گے کہ پیغمبر اسلام ایک قوم کے پاس آئے، وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کیا، پھر پانی منگایا اور میں پانی لایا اور آپ نے وضو کیا۔ تو یہ بات جو ہے یہ بھی بخاری شریف کے اندر مذکور ہے، لیکن چونکہ آپ نے بخاری پڑھی نہیں، آپ کا اندھا عقیدہ ہے، آپ نے صرف محبت کی نظر سے دیکھا ہے، لیکن مسائل تو موجود ہیں، باتیں تو موجود ہیں، آج نہ کل کوئی نہ کوئی تو جناب اس بات کو عام کرے گا۔ آئیے ذرا ایک مشہور واقعے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اور یہ صفحہ نمبر 190 پر ہے جی، یہ جلد 1 ہے اور ہمارا مضمون ہے تفسیرہ بخاری شریف۔ غور کے ساتھ سنیے کہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پہ یہ لکھا ہے اونٹوں اور چوپایوں اور بکریوں کے پیشاب کا بیان، ٹھیک ہے۔ آپ ہمیشہ جی کس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں؟ ہندوؤں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، گو ماتا جو ہے، پھر وہ پیشاب جو ہے وہ گائے کا۔ لیکن آئیے کچھ ذرا سن لیں بخاری کا حوال۔ یہاں لکھا ہے کہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے حماد بن زید سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابو کلابہ سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ عقل یا ارینا قبیلوں کے مدینہ میں آئے، وہاں کی ہوا ان کو موافق نہ آئی، پیغمبر نے ان کو حکم دیا کہ 2 دھیل اونٹنیوں سے جا ملیں، یعنی ان کو اونٹنیوں کی طرف بھیج دیا، اور ان کا موت، ان کا پیشاب اور دودھ پیتے رہیں،
وہ گئے، جب اچھے بھلے چنگے ہو گئے تو پیغمبر کے چرواہے کو مار ڈالا اور اونٹنیاں بگا کر لے گئے۔ اب وہ آئے تھے جناباً، ان کو کیا ہوا تھے، وہاں کی ہوا جو ہے وہ موافق نہ آئی تھی، تو اگر وہاں پر پریز دی لارڈ کون ہوتے، حضرت خداوند یسوع المسیح کی ذات قدوس ہوتی، تو آپ نے تو جنم کے اندھوں کو بھی ٹھیک کر دیا، اور جن کے بہرے کان تھے وہ کھول دیے، جن کی تپ اور بخار تھا وہ دور کر دیا، جو مر گئے تھے ان کو زندہ کر دیا۔ اور اگر وہاں حضور یسوع المسیح کی ذات قدوس ہوتی تو کبھی بھی آپ پیشاب اور دودھ پینے کا حکم نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، یا تیری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے ایک مبارک موقع کے اوپر مٹی کے اوپر تھوکا اور اس کو سانا اور آنکھوں پر لگایا تو بھی نہ ہو گیا۔ تو پیارے عزیزو، یہاں یہ دیکھ لیجئے، بخاری شریف کو صرف آنکھیں بند کر کے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ بہت سے مسلمانوں کو اس حدیث کا ہی نہیں پتہ ہوگا، اور جب بیان کر دیجیے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ آپ نے کہاں سے بیان کر دی؟ کیونکہ اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو وہ یہ نہیں کہتے کہاں سے بیان ہوئی ہے، ان کے علم میں ہوتی۔ تو یہاں جناباً یہ لکھا ہے کہ وہ جاتی دفعہ ان کے چرواہے کو مار ڈالتے، اونٹیاں ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب دو باتیں، پہلے تو پیغمبر کے پاس ہیں، اور مسلمانوں کی نظر میں پیغمبر بھی اتنے بڑے کہ امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت ہے، لیکن وہ پیشاب اور دودھ پینے کا حکم کیوں کر رہے ہیں؟ اگر حضور المسیح ہوتے تو کہنے سے لوگ شفا پاتے اور ان کے پیٹ بھی وہ بھر جاتے، کیونکہ انہوں نے تھوڑی سی مچھلیوں اور روٹیوں کو ہزاروں میں تبدیل کر دیا۔ خیر، حدیث پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں، وہ ان کے چرواہے کو مار ڈالتے ہیں، رکھوالے کو اونٹنیاں لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ صبح کو یہ خبر مدینہ پہنچی، آپ نے ان کے تعاقب میں بھیجا، دن چڑھے وہ سب پکڑ کر آئے، آپ نے حکم دیا۔ آپ سن لیجئے، یعنی پیغمبر اسلام کے پاس آئے، پہلے تو ان کو پیشاب اور دودھ پینے کا حکم دیا اونٹنیوں کا یا اونٹوں کا، پھر جب وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہو گئے، وہ لے کے سب کوئی بھاگ گئے، تو ان کے پیچھے بندے بھیجے اور ان کو پکڑ کے وہاں پہ رکھا، اور صرف پکڑ کے نہیں رکھا، لکھا ہے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور آنکھیں پھوڑی گئیں، اور مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن کوئی پانی نہیں دیتا تھا۔ ابو قلابہ نے کہا ایسی سخت سزا اس لیے ہوئی کہ انہوں نے چوری کی، خون کیا، اور ایمان کے بعد کافر ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول سے لڑے، لہٰذا جناب مان ان کو کیا کر دی گیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور آنکھیں پھوڑی گئیں، آنکھیں پھوڑی گئیں جناب۔ اب اس کے اوپر بات ضروری ہے، اور یہ تحقیق کے لیے، یہ جو چوری کے اوپر ہاتھ کاٹنا ہے، یعنی جو کیپیٹل آپ کا لاس ہوا ہے، جائیداد کا یا مال کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے بدلے میں انسانی ہاتھ، فزیکل پنشمنٹ جو ہے، یہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کسی نبی کی شریعت میں چوریاں تو وہاں بھی ہوتی تھیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، جناب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، یعقوب علیہ السلام، مختلف انبیاء کرام جو ہے ان کے زمانوں میں چوریاں تو ہوتی ہوں گی۔ انسانی معاشرے کبھی بھی پرفیکٹ نہیں رہے، یہ بات یاد رکھ لیں، لیکن کسی نبی کی شریعت کے اندر چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا موجود نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم پڑھا چکے ہوئے ہیں اور ہمارے لیکچر موجود ہیں، آپ ان کو ضرور دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ zindagi.tv.com پہ جائیے اور پھر وہاں میرے لیکچر سنیے کہ یہ ایک قبائلی سزا تھی، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہماری لائبریری میں موجود ہے کہ یہ آپ کے دادا عبد المطلب کے دور میں عرب کے قبائل کے اندر یہ رواج تھا، حتیٰ کہ پاکستان کی پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کے اوپر فتویٰ لگ گیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ چوری کے اوپر ہاتھ کاٹنا ظالمانہ سزا کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے، اس حدیث کے حوالے سے یہ لگتا ہے کہ جناب حضور یسوع المسیح قدوس اور پاک ہیں، آپ کے پاس جو بھی آیا اس نے شفا پائی اور برکت پائی، حتیٰ کہ ایک عورت
گناہ میں زنا میں پکڑی جاتی، لوگ اس کو مارنا چاہتے ہیں، سب نے پتھر اٹھا لیے، مگر آپ نے ایک اعلان فرمایا اور سب کے پتھر ہاتھوں سے گر پڑے۔ کیا اعلان تھا؟ تمہیں سے پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود گناہ نہیں کیا ہے۔ تو پریز اللہ اور خداوند کی تعریف ہو۔ اگر آپ کے پاس جن کی طبیعت خراب تھی، آنکھیں خراب تھی، پیٹ خراب تھا، وہ آتے وہ شفا پاتے، لیکن پیغمبر اسلام کے پاس، میں نہیں کہہ رہا بخاری شریف کہہ رہی، آئے انہوں نے ان کو اونٹنیوں کا یا اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پینے کے لیے کہا، اور پھر جب وہ چلے گئے لوٹ مار گئی، پھر واپس بلا کر ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے اور ان کی آنکھیں بھی پھوڑ دی گئیں۔ یہ تبصرہ بخاری شریف میں آپ سن رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آپ جب بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو رحمت دو عالم خداوند یسوع المسیح کا جو خلاصہ ہے آپ کی عادت کریمانہ کا، وہ عجیب لگے گا۔ اور یاد رکھیے کہ حضور المسیح کے دربار سے کوئی خالی نہیں لوٹا، بلکہ لوگوں نے برکت پائی اور زندگی پائی اور کثرت سے پائی۔ آئیے ذرا میں آپ کو اور آگے لے کر چلتا ہوں، اور یہ بات بھی جو ہم سنانے لگے ہیں یہ بھی جناب بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری باتیں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، تو میں نے تو آپ کو اپنے تمام لیکچرز کے اندر یہ بخاری شریف کی کتاب دکھائی ہے، اور ایسی اتنی 2 اور جلدیں موجود ہیں۔ یہ تو ہم تبصرہ کر رہے ہیں صرف جلد اول کے اوپر، والیوم 1 کے اوپر، ابھی 2 کے اوپر کرنا ہے، پھر 3 کے اوپر بھی کرنا ہے۔ تو یہ جناب بخاری شریف کھلی ہوئی ہے، ہم نے کلیکشن آف انفارمیشن نہیں کی ہے کہ چند باتیں جمع کر لو اور پھر سامنے آ جاؤ، ایسی بات نہیں، بلکہ پوری دلیل کے ساتھ۔ اور اس وقت جو حدیث پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے جناب صفحہ نمبر 202 پہ، اور اس کا جو باب ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، باب ہے جماع کے بعد بے غسل کیے پھر جماع کرے تو کیسا، یعنی انٹرکورس یا ہم بستری کرنا۔ اچھا، اب اس کی حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا کہ ہم سے معاذ ابن ہشام نے کہا، مجھ سے میرے باپ نے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے کہا ہم سے انس بن مالک نے بیان کیا، انہوں نے کہا پیغمبر اسلام اپنی عورتوں کا رات اور دن کو ایک گھڑی میں دورہ کر لیتے، یعنی جتنی بیویاں تھیں، بیویوں کی تعداد مختلف ہے، کوئی 9 کہتا ہے، 11 کہتا ہے، کوئی 13 کہتا ہے، کوئی 17 کہتا ہے، اور کوئی اس سے بھی زیادہ۔ اور یہ صرف بیویاں آپ کی نہیں تھیں، ان کے نواسے تھے امام حسن، وہ کثرت سے بیویاں کرتے اور چھوڑتے رہتے تھے، اور وہاں پہ اختلافی مسئلہ موجود ہے کہ آپ کو کیسے مار دیا گیا، اور یہ بھی مشہور ہے کہ ایک عورت نے زہر دے کے، اور پھر اس کی بھی لوگ یہ تفسیر کرتے ہیں کہ عورتیں تنگ آ چکی تھیں، اور پھر اسی طرح اور بھی جو صحابہ تھے ان کی بہت زیادہ بیویاں تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اپنی عورتوں کا رات اور دن کو ایک گھڑی میں دورہ کر لیتے تھے، اور بریکٹ میں خود لکھا، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، سب سے صحبت کر آتے، یعنی سب سے ہم بستری کر آتے تھے ایک دن میں۔ اب کتنی تھیں؟ وہ 11 بھی ہو سکتی ہیں، وہ 13 بھی ہیں، مختلف روایتیں، لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہے، اور آپ کی 11 عورتیں تھیں جناب، پیغمبر اسلام کی بات۔ اور پھر آپ باتیں کرتے ہیں جی شان انبیاء کے اندر گستاخیاں اور بائبل مقدس۔ عزیزو یاد رکھیے بات کو، کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کا سرٹن مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پڑھنا چاہیے۔ آپ کہیں گے آپ کا سرٹن مائنڈ سیٹ ہے، میرا تو نہیں ہے، اس لیے بخاری شریف میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، قرآن شریف یہ اس وقت میرے پاس موجود ہے، یہ بائبل مقدس جو ہے اس وقت میرے پاس موجود ہے، اور میں آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ تینوں کتابیں یہاں پر موجود ہیں۔ میری تو دعا ہے کہ ملا کو، علامہ صاحب کو، حضرت صاحب کو، حاجی صاحب کو توفیق ملے، وہ سب کچھ پڑھیں پھر بیان کریں۔ اور یہاں پہ جو بات بیان کر رہا ہوں کہ ایک گھڑی میں، آپ گھڑی جتنے بھی گھنٹوں کی مقرر کر لیں، پوری رات میں کہہ لیں، وہ کہتے ہیں سب سے صحبت کر لیتے تھے، اور آپ کی 11 عورتیں تھیں۔ قتادہ نے کہا، میں نے انس سے کہا، کیا آپ میں اتنی طاقت تھی؟ آپ کوئی سیکس کا مسئلہ پوچھ لے، حالانکہ یہ پورا سبجیکٹ ہے، اور بھی کہ شرم کی، بے شرمی کی باتیں ہیں، یہ دی وہ ویسٹرن لوگ بے شرم ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کے اندر کاؤنسلنگ کا رواج ہے، ان کے اندر جو ہے میرج کے اوپر بات ہے، سیکس کے اوپر بات ہے، تعلیم کے اوپر بات ہے،
اور پراسپیرٹی کے اوپر بات ہے، پلاننگ کے اوپر بات ہے، انسان کو زیادہ سہولتیں دینے کے علاوہ آبی جانور جو سمندر کے اندر ہیں، جنگلی جانور ہیں، ان کی دوائیاں، آپریشن کرتے ہیں، ریسکیو کرتے ہیں۔ جناب آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے ہر بات کو مذاق بنایا ہے۔ اگر سن لیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے، قتادہ نے کہا، میں نے انس سے کہا کہ آپ میں اتنی طاقت تھی؟ انس نے کہا آپس میں یوں کہا کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کی طاقت ملی ہے۔ کتنے مردوں کی جی؟ یعنی 30 جو مرد ہیں، مینز ہیں یا میل ہیں، ان کے برابر اکیلی پیغمبر اسلام کے اندر جنسی طاقت، جس کو آپ جو بھی مناسب الفاظ دے لیں، سیکسول پاور موجود تھی۔ اسی لیے تو لکھا ہے کہ وہ ایک گھڑی میں 11 عورتیں تھیں، ان کا دورہ کر لیتے تھے۔ اور سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ سے یوں روایت کیا ہے، انس نے ان سے 11 عورتوں کے بدلے 9 عورتیں کہیں، یعنی ایک نے 11 عورتیں کہیں ہیں، ایک نے 9 عورتیں کہیں ہیں۔ اور میں نے کہا ہے کہ اگر آپ پوری تاریخ کو تجزیہ کریں گے تو 13 بھی ہیں، 17 بھی، 19 کی، اور پھر لونڈیاں بھی، اور جو کچھ بھی اسلام کا کلچر ہے وہ موجود ہے۔ اب بتائیے جناب کہ بخاری شریف موجود ہے اور ایک بندہ ہے، تھے تو پیغمبر اسلام انسان نہ جی، ورنہ وہ کہتے کہ مجھے تو قیامت کا نہیں پتہ ہے، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، آگے چل کر باتیں آئیں گی۔ لیکن یاد رکھیے، چونکہ مسلمان دفاع کرتے ہیں، لیکن آج اعلان کر رہا ہوں کہ ہمیں خداوند یسوع المسیح کے دفاع کی ضرورت نہیں ہے کسی طور پر بھی، اور تبصرہ بخاری شریف موجود ہے۔ اب آپ نے کیا رزلٹ نکالنا ہے یا نکالیں گے تو یاد رکھیے کہ یہ آپ کا کام ہے، یہ دعوت ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ اس بات کے اوپر غور و فکر کیجئے۔ آئیے ذرا تھوڑا اور ہم آگے بڑھیں گے اور صفحہ نمبر 213 اور 14 کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ صفحہ نمبر 213 ہے، حیض والی عورت سے مباشرت کرنا جب اسے مخصوص ایام ہے، یعنی ہر عورت مہینے بھر میں کچھ ایام اس کے سکنس کے ہوتے ہیں اور حیض والے ہوتے ہیں، مینسٹریشن ہوتی ہے ان کو، تو مختلف اس کے نام معاشروں کے اندر موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان سوری نے، انہوں نے منصور بن متعمر سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے اسود سے، وہ حضرت عائشہ سے کہ میں پیغمبر اسلام ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے اور دونوں جنبی ہوتے تھے اور میں حیض سے ہوتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں۔ اب کوئی کہے گا یہ ایسی حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی یہ لکھی کیوں ہیں؟ اور دین کا ہر ایک مسئلہ قابل بیان ہے، اگر وہ قابل بیان نہیں تو وہ دین کے اندر درج کیوں ہے؟ کیونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اس لیے اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں جنبی ہوتے اور میں حیض سے ہوتی۔ اب لکھیے کہ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے، دونوں جنبی ہوتے اور میں حیض سے ہوتی۔ اگر عورت حیض میں ہے تو یہ اس کے پیریڈ کا زمانہ ہے، یہ اس کے سائیکل کا زمانہ ہے اور یہ اس کی سکنس کا زمانہ ہے، بس دونوں جنبی کیسے ہو گئے؟ اور آپ حکم کرتے، میں ازار باندھ لیتی، پھر آپ مجھ سے مباشرت کرتے۔ یعنی اس صورت حال کے اندر بھی، ان مخصوص ایام کے اندر بھی لکھا ہے کہ میں جو ہے وہ ازار باندھ لیتی، یعنی کوئی کپڑا باندھ لیتی، اور پھر آپ مجھ سے جو ہے وہ مباشرت کرتے، اور اس کے لیے فیباشرونی وَأَنَا حائض، میں حیضہ ہوتی تھی، مباشرت کرتے، آپ اتفاق کی حالت میں اپنا سر میری طرف نکال دیتے، میں اس کو دھوتی اور حیض سے ہوتی تھی۔ اب جناب ملا آپ کو مسئلہ یہ بیان کرے نہ کرے، اور حضرت صاحب بیان کریں یا نہ کریں، لیکن تبصرہ بخاری تو ضرور ہوگا، اور بخاری شریف چونکہ آپ کی کتاب ہے اور میرے پاس موجود ہے اور سب کے پاس موجود ہو سکتی، اگر آپ کوشش کریں آپ پڑھیں۔ ایک اور ذرا دیکھیے، کہتے ہیں فلاں نے فلاں سے بیان کیا، اور آخری بات جو آتی ہے وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن اسود سے، انہوں نے اپنے باپ سے، کہ حضرت عائشہ نے کہا ہم میں سے جب کسی عورت کو حیض آتا، پھر پیغمبر اس سے مباشرت چاہتے تو اس کو ازار باندھنے کا حکم دیتے، یعنی کوئی کپڑا۔ اب اس کی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ اس وقت حیض زور پر ہوتا،
پھر اس سے مباشرت کرتے حضرت عائشہ نے کہا تم میں کون ایسا ہے جو اپنی خواہش پر ایسا اختیار رکھتا ہو جیسے پیغمبر رکھتے تھے۔ اور پھر اگلی حدیث بھی سنا دوں کہ پیغمبر جب اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی سے حیض کی حالت میں مباشرت کرنا چاہتے تو اس کو حکم دیتے، وہ ازار باندھ لیتی، اور اس حدیث کو سفیان سوری نے بھی شیبانی سے روایت کیا ہے۔ تو جناب یہ جو بات ہے آپ کو ہم نے بتا دی، اور یہ مضمون ہے تبصرہ بخاری شریف، اور یہاں پر یاد رکھیے ایک حالانکہ تضاد موجود ہے جو میں اب پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، وہ ان حدیثوں کے بعد 211 نمبر پیج ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام لوگ تجھ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ گندگی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، جب تک وہ پاک نہ ہو لیں ان کے پاس نہ جاؤ۔ تو یہ بھی ایک بیان موجود ہے، اور یہ قرآن شریف کی تعلیم ہے، لیکن حدیث میں لکھا ہے کہ پیغمبر خود جو ہیں پیغمبر اسلام وہ حیض کی حالت میں مباشرت کرتے تھے۔ دعوت فکر آپ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں، آپ تحقیق کیجئے، قرآن میں بھی پڑھیے اور بخاری شریف کو پڑھیے، اور پھر اپنی عقل اور حکمت کو استعمال کرتے ہوئے سچائی کی طرف آئیے، اور خداوند یسوع مسیح کا دامن اطہر تھام لیجئے، آپ زندگی پائیں گے اور کثرت کے ساتھ پائیں گے۔ اس وقت ہم دعا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی دعائیہ درخواست ہے، پرابلم ہے، ہمارے ساتھ مل کر شامل دعا ہو۔ پیارے آسمانی باپ جاہ و جلال کے خدا، آسمان آپ کا تخت، زمین آپ کے پاؤں کی چوکی ہے، ہم آپ کے سامنے جھکتے ہیں، ہمیں برکت دیجئے، شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ یہ پروگرام سبوں کے لیے باعث برکت ہو کہ لوگ سیکھ کر دوسروں کے ساتھ بات کرنا اور سکھانا پسند کریں، آپ کا نام عزت اور جلال پائے۔ کسی کی اگر ضرورت ہے، پریشانی ہے، اور خدا اس کی ضرورت کو پورا فرما، اس کی پریشانی کو دور فرما، اسے بیماری ہے تو شفا عطا فرما۔ یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ، روح اللہ، آیت اللہ، کلام مجسم حضرت خداوند یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔ پیارے عزیز ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ۔